ہے, اتنی سنتیں ہوتی ہیں نوجوان کے پاس, فائل کے اندر لگائی ہوتی ہے, یہ کمپیوٹر کی فلاں کورس کی, یہ فلاں لینگویج کورس کی, یہ میری جو ہے نا اس کورس کی ہے. یاد رکھیے گا ان سندوں پر رب نے رزق نہیں رکھا, رزق محض اللہ کی تقسیم پر ہے. رزق کیا ہے؟ توجہ میری طرف. پریشانی اسی بات کی ہوتی ہے نا کہ اسکول پڑھاؤ, کالج پڑھاؤ, یونیورسٹی پڑھاؤ تاکہ کل کو اچھا کمائے. تو اچھا کمانا رزق ہے. اللہ پاک نے ہر جان کا رزق جب وہ ماں کے رحم میں تھا, ابھی بنایا نہیں گیا تھا بلکہ باپ سے جدا ہو کر ماں کے رحم میں جا رہا تھا, فرشتے نے اپنے ہاتھ پر لے کر عرض کیا اللہ اس کو بنانا ہے کہ بہانا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں بنانا ہے. عرض کرتا ہے یا اللہ یہ خوش وقت ہوگا کہ بد وقت ہوگا؟ اللہ جو فرماتا ہے لکھ دیا جاتا ہے. فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ کھائے گا کیا, اس کا رزق کیا ہوگا؟ وہ رزق لکھ دیا جاتا ہے. یا اللہ مرے گا کب, اس کا وہ موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے. کب لکھا؟ جب ابھی بندہ بنا ہی نہیں ہے, جب ابھی بندہ اپنی اصل حالت میں ہے, وہ پانی کی صورت ہے جو والد سے جدا ہو کر ماں کے رحم میں جا رہی ہے. فرشتہ اس کو ہتھیلی پہ لے کر, مسلم کی حدیث ہے, یہ ساری باتیں رب سے کرتا ہے یا اللہ بتا کیا لکھنا ہے, کیا لکھنا ہے؟ تو لکھ تو دیا گیا, اس نے کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا نہیں کھانا, کیا نہیں پینا. اب بندہ دنیا میں آ کر ہلکان ہو, ہائے بنے گا کیا, کھائے گا کیا, کہاں سے جیے گا, کیسے پیے گا, کیسے. نہ, یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ رزق کے پیچھے ایسا بھاگے کہ نماز کی پرواہ نہیں, روزے کی پرواہ نہیں. رمضان آتا ہے نا, ہمارے یہ بیچارے مستری مزدور یہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں, دیہڑیاں نہیں چھوڑتے. ایسے کیا خون کم بختوں کو, ہاں حرام کر رہے ہیں, حرام جہنم میں لے جانے والا کام کر رہا ہے. ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ کر دیہڑی لگاتا ہے. بھائی دیہڑی چھوڑ, روزہ رکھ, آدھی لگا لے. نہیں پوری لگتی, گزارا نہیں ہوتا, پیسے نہیں ہیں, آدھی لگا, تھوڑا کھا لے. لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے ایسے بندے کو. چھوٹے چھوٹے عذر ہیں, سر درد ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, روزہ گول. عجیب تماشا ہے. ایسی دین سے دوریاں ہو گئی کہ رمضان بھی آیا 11 مہینوں کے بعد پھر بھی پرواہ کو نہیں روزے کی. یہ سب دین سے دوری کی نحوستیں ہیں. ٹھیک ہے, جب بندہ دین نہیں سیکھے گا تو ایسے ہی فرعون کی طرح زندگی گزارے گا, کافر کی طرح زندگی گزارے گا. نہ نماز کی پرواہ, نہ روزے کی پرواہ, نہ قرآن کی پرواہ, نہ صدقہ و خیرات کی پرواہ, نہ مسلمان کی پرواہ. تو کس بات کی پرواہ؟ آیا کس لیے دنیا میں؟ جان بنانے, باڈی ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں, باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں دنیا کے اندر. کس سے لڑنا ہے بھائی؟ شیطان سے تم سے لڑا نہیں جاتا جو باڈی بلڈنگ کر رہا ہے, ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے. اس نے تمہیں چاروں شانے چت گرایا ہوا ہے, تو اس کا ٹٹو بنا ہوا ہے, پٹھو بنا ہوا ہے تو اس کا. وہ کہتا ہے نماز نہ پڑھ تو نہیں پڑھتا, وہ کہتا ہے شراب پی تو پی لیتا ہے, وہ کہتا ہے زنا کر تو کر لیتا ہے. کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ دین سے دور, قرآن سے دور, سنت سے دور, حضور سے دور, صحابہ سے دور, اہل بیت سے دور, اولیاء سے دور, علماء سے دور, حفاظ سے دور, قرآن سے دور. کیسی زندگی ہے یار؟ نہ, مومن کی یہ شان نہیں. مومن کی شان کیا ہے؟ نماز کا وقت ہے تو نماز, دکان کا شٹر نیچے, باہر لکھیں وقفہ برائے نماز, لگائیں آپ, کر کے دیکھیں آپ. رب نے برکت نہ دی تو آگے مجھے پکڑنا گجرات میں. خدا کی قسم ہم ایمان میں کمزور لوگ ہیں, اللہ کی طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہے. آپ کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. علماء نے کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں. ایک بندہ ہے, جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے نا, ایسے ہی فصل کا عشر ہے. گندم آئے, چاول آئے, آپ جو ہے وہ چارہ لگا کر اگائیں, اس کو بیچیں. جو کچھ زمین اگاتی ہے اس کا یا 10واں حصہ یا 20واں حصہ دینا ہوتا ہے. اگر پانی کا خرچہ کیا ہے تو 20واں حصہ دینا ہوگا, اور اگر پانی کا خرچہ نہیں ہوا, بارش ہی ہو گیا ہے تو پھر 10واں حصہ دینا پڑتا ہے. یہ واجب ہے بندے مومن پر, نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا. لیکن ہم کسان کو پرواہ کو نہیں ہوتی عشر کی. بلکہ اگر ہمارے اسلامی بھائی جا کر ترغیب دلائیں نا, عشر کے احکام نامی رسالہ دیں, عشر کے کچھ احکام زبانی بیان کریں, تو بعض ہم نے, چونکہ خود میں بھی پیڑوں ہوں, بکھڑے والی سے میرا تعلق ہے, بابے کی آدھے نے پتر توڑے کو نہیں سنے ہیں عشر, اسی کدے زندگی چ نہیں سنیا. تسی نویاں نویاں شیواں لیندے ہو, تسی بہتا ڈونگا ٹر جاندے ہو, تسی بہتا بریکیاں ٹر جاندے ہو. کیوں؟ دانے جا رہے ہیں نا, اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. چاول جا رہے ہیں نا, اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. یہ نہیں سوچتا یہ کسان کہ جس رب پر بھروسہ کر کے میں نے 20-30 کلو بیج ڈالا تھا, زمین کے حوالے کیا تھا,
زمین کا کام تو ہے برباد کر دینا، اس کو گلا سڑا دینا، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ ہم نے 20-30 کلو دانہ زمین میں ڈالا، اللہ نے ہمیں منو گندم عطا فرما دیا، دے دیتا ہے نا، یہ اس کی شان ہے، اس کا کرم ہے ہم پر، تو عشر بھی ادا کرنا ہوتا ہے زکوٰۃ کی طرح، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے ایک ایسا بندہ تھا جو اپنی اس فصل کو کس طرح استعمال کرتا، وہ تو بعد میں بتاتا ہوں۔ ایک شخص کو جو کہ نارمل چل رہا ہے، اوپر اس کے سر کے اوپر بادل کا ٹکڑا ہے، وہ تھا کوئی اللہ کا نیک بندہ، اس نے سنا بادلوں کے اندر سے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے فلاں بن فلاں کے کھیت پر برسانا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اب کیا ہوا، جدھر بادل کا ٹکڑا جا رہا ہے وہ نیچے والے بزرگ بھی اس طرف چلنے لگ گئے کہ میں دیکھوں یہ کہاں جا کر برستا ہے، کس کے کھیت کو سیراب کرتا ہے۔ اب کچھ دور گئے تو ایک جگہ بارش برسی، نالی کے اندر پانی آیا اور نالی سے چلتے چلتے ایک کھیت کو سیراب کر دیا گیا۔ آپ بڑے حیران، بڑے متجسس کہ یہ کیا ہو گیا ہے، بادلوں سے آوازیں دی جا رہی ہیں کہ فلانے کے کھیت کو سیراب کرنا ہے۔ جب اس کھیت کے پاس گئے دیکھا وہاں ایک کھیت والا بندہ بھی موجود ہے، سلام کیا، حال حوال کر کے پوچھا بھائی یار ایک بات تو بتاؤ تم کیا کرتے ہو اپنے اس کھیت کے ساتھ؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا یار آج میں نے بادلوں سے تیرے نام پوچھا، ولدیت پوچھی، سیم نام سیم ولدیت، کہا یار میں نے بادلوں سے تیرا نام اور تیرے باپ کا نام سنا تھا کہ فلاں بن فلاں کے کھیت کو سیراب کرنا ہے، پانی لگایا جانا ہے اس بادل کے پانی کے ذریعے، تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا عمل تو کوئی نہیں، جب اس کھیت سے مجھے فصل آتی ہے ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک جو ہے وہ غربا و مساکین میں بانٹ دیتا ہوں، اور ایک کو بطور بیج کے آئندہ کے لیے رکھ لیتا ہوں، یعنی اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی کیا کیا، کیسے اس کے کھیت کو سیراب کروایا۔ یہ آندیاں بے موسمی، یہ بارشیں بے موسمی، یہ فصلوں کا برباد کیا جانا، کیا یہ ہمارے اعمال کی نحوست نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارے عشر کی ادائیگی میں سستیاں اس کا سبب نہیں ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ان مالوں کا بھی عشر ادا کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مشکل مدنی ماحول آپ کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے جب ہم حقوق پورے کرنے لگ گئے نا، پھر اللہ تعالیٰ ہماری کیسی بگڑیاں بنائے گا ہمیں تصور بھی نہیں۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا کتاب کے اندر کہ وہ 4 کام اس پہ پڑتے ہیں ایک دن، جمعہ ادا کروں، کھیت کو جا کر سیراب کروں، نہری نظام ہے، میرا ٹائم وہی ٹائم ہے جو جمعے کا ٹائم ہے، گدھا گھر سے بھاگ گیا ہے اس کو جنگل سے لے کر آؤں، گھر میں آٹا نہیں دانے چکی پہ رکھے ہیں وہ آٹے کے لیے واپس لے کر آؤں۔ کہہ رہا 4 کام اکٹھے ہو گئے۔ سمرقند کا یہ شخص ہے، کہتا ہے کشمکش میں ہوں، جمعہ پڑھنے جاتا ہوں باقی 3 کام رہ جائیں گے، گدھا لینے جاتا ہوں باقی 3 کام رہ جائیں گے، چکی سے آٹا لینے جاؤں گا تو باقی 3 کام رہ جائیں گے، کھیت کو پانی لگاتا ہوں تو باقی 3 کام رہ جائیں گے، کیا کروں 4 کام ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا چھوڑو کام تو ایک ہی ہونا ہے، چلو جمعہ پڑھنے جاتا ہوں۔ نہ گدھا لینے گیا، نہ آٹا لینے گیا، نہ کھیت کو سیراب کرنے گیا، دنیا کے 3 کام چھوڑ دیے اس نے، دین والا کام اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ہوتا کیا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ آٹا میرے گھر میں آ گیا، میرا گدھا جنگل سے واپس آ گیا، میرا کھیت سیراب کر دیا گیا، اور جمعہ میں ویسے پڑھ کر آ گیا تھا۔ سننے والوں نے کہا بھائی ہوا کیا، تو جمعہ پڑھنے گیا تھا، 3 کام کیسے ہوئے؟ اس نے کہا بھائی ہوا کیا، گدھا جنگل گیا تھا، اس کے پیچھے وہاں بھیڑیا لگا، جان بچا کر واپس گھر آ گیا۔ میرا پڑوسی اپنا آٹا لینے مشین پہ گیا، غلطی سے ہمارا توڑا اٹھا کے لے آیا، ہمارا باہری دروازہ کھلا تھا، میری گھر والی نے اندر سے دیکھا یہ تو ہماری بوری ہے۔ اس نے کہا بھائی جان بھائی جان بھائی جان۔ اس نے کہا جی بہن کیا بات ہے؟ کہا یہ تو ہمارا توڑا ہے جو آپ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ کہا اچھا تمہارا ہے تو یہ لو۔ پڑوسی گھر چھوڑ گیا اور میرے کھیت کو رب نے یوں سیراب کر دیا، پڑوسی نے پانی لگایا ہوا تھا، اس کی کھال ٹوٹی، اللہ پاک نے میرے کھیت کو سیراب کر دیا۔ تو جب ہم رب کے کاموں میں لگ جائیں گے اللہ ہمارے دنیاوی کام بھی بنا دے گا۔ یہ جو آج ہمیں پریشانیاں ہیں نا، یقین مانیں
آپ پکے نمازی ہو کے دیکھو، آپ پکے اللہ والے ہو کے دیکھو، آپ پکے اللہ اللہ کرنے والے ہو کے دیکھو، کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آئے رات کو گھر کے کونے میں بیٹھ کر 100 بار ہو کی ضربیں لگا کے دیکھو اللہ کیسے ہمارے کام سیدھے کرتا ہے۔ ہم رب سے دور ہو گئے، اللہ تو دور نہیں ہے ہم سے، ہم رب سے دور ہیں۔ ہمارے اندر وہ کڑن نہ رہی، وہ جذبہ نہ رہا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی۔ پرابلم یہ ہے کہ آج ہم نیکی سے دور ہو گئے، آج ہم پر دنیا ایسی چھا گئی ہے، او پریشان ہو یار برکت کو نہیں، او پورا نہیں پیندا، لکھاں بھی کماؤ تے پورا نہیں پیندا، ہزاراں کماؤ تے پورا نہیں پیندا، کتھے جاندا ہے؟ او بے برکتی کی نظر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ علماء آپ کے سامنے، کیا یہ لاکھوں کمانے والے لوگ ہیں؟ مسجد میں امام ہیں، خطیب ہیں، جو بھی دینی مصروفیات ہیں، اللہ پاک ضرورتیں پوری فرماتا ہے، مانگتے بھی نہیں ہیں کسی سے، اللہ ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے۔ جب ہم رب کے دین کے کام میں لگ جائیں گے اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرماتا رہے گا۔ آئیے اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیں، داخلے اوپن ہیں، ایک ایک بچہ، ایک ایک پوتا، ایک ایک نواسا دے دو یار، اور اپنے لیے دو، کل کو آپ کی آخرت بننی ہے۔ کسی ایک بیٹے کو یا پوتے کو یا نواسے کو عالم دین بنا، جامعۃ المدینہ میں داخل کرنا، اپنی جو ہمارے کھیتی باڑی والے کسان بزرگ ہیں، بھائی ہیں، وہ اپنا عشر پورا ادا کریں۔ یاد رکھیں اللہ کا حق جب ہم پورا ادا کریں گے نا، یقین مانیں، مجھے ایسے کئی اپنے محلے میں چودھری ملے، بڑیچ ملے، نت ملے، جٹ ملے، چیمے ملے، تارڑ ملے، وہ کہتے ہیں یار ہر سال ہی اللہ کی رحمت سے جو ہے نا وہ فصل بڑھتی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہہ رہے میں عشر پورا ادا کرتا ہوں، عشر پورا دیتا ہوں، اللہ پاک ہر سال میرے دانے بڑھا دیتا ہے۔ میں نے کہا بس اس کو تھامے رکھنا، اللہ برکت دیتا رہے گا، اس کے خزانوں میں تھوڑ کوئی نہیں ہے۔ جب بندے تھوڑے تھے تو بھی کھلاتا پلاتا تھا، آج اربوں ہیں تو بھی کھلا پلا رہا ہے۔ اور بلکہ اگر میں یہ کہوں نا کہ شاید اللہ پاک کی بعض نعمتیں پہلے لوگوں نے نہیں کھائیں، ہم وہ بھی کھا رہے ہیں، ایسا ہی ہے، ہم وہ بھی کھا رہے ہیں۔ یہ سہولتیں پنکھے کی، میں نے درون سندھ قافلوں میں جا کر دیکھا، مسجد کے اندر بڑا سا کپڑا لگا ہوا ہے، پیچھے اس کا ڈنڈا لگا ہوا ہے، اور کپڑے کے آگے جو ہے نا وہ رسی لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جو ہمارے یہ سندھ کا بادشاہ تھا نا، اس کو اس سے پنکھا جولا جاتا تھا کہ خادم ہوتے تھے وہ اس کو کھینچتے کپڑے کو یوں، اور پیچھے پھر یوں کھینچتے تو بادشاہ صاحب کو ہوا جاتی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا کرم، تو نے ہمیں پنکھے دے دیے، ایئر کولر دے دیے، اے سی عطا فرما دیے، یہ اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھے جو آج اللہ کی رحمت سے عوام کے پاس موجود ہیں۔ تو کیا یہ رب کی نعمتیں نہیں ہیں یار؟ مسجدوں میں دیکھیں آپ کے ماشاءاللہ ونڈو، یہ کون سے اے سی لگے ہیں؟ الماری والے اے سی، ایک کی قیمت کتنی ہے؟ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، 1 لاکھ سے زائد کا یہ، لیکن نمازیوں کے لیے الحمدللہ ارینج موجود ہے۔ اب پھر بھی نمازی نماز نہ پڑھے اے سی کے ماحول میں، پنکھوں کے ماحول میں، بجلی جائے تو یو پی ایس موجود، بجلی جائے تو سولر موجود، بجلی جائے تو جنریٹر موجود، گھر میں شاید اندھیرا ہو جائے لیکن مسجد میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو مساجد کو آباد کرے، مساجد سے محبت کرے، مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، تو اللہ کریم جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں باتیں تو وہی بہت ہیں، وہی بات ہے کہ اگر بندہ کوئی ایک بات بھی بطور نصیحت پکڑ لینا تو بندے کے لیے وہی کافی ہے۔ گھنٹوں کا بیان وہ اثر نہیں رکھے گا جو ایک جملہ اثر کر جاتا ہے۔